اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور. سورہ ہود آیت نمبر 85, 86 and 87. 3 آیت پڑھنے جا رہے ہم. آیت نمبر 85. وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین یا رب العالمین. وَيَا قَوْمِ، اور انہوں نے کہا شعیب علیہ السلام نے کہ اے میری قوم کے لوگوں. وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ، یعنی کہ پورا دو، جو بھی ناپ اور تول تو پورا دو. اوفوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، اور جو وزن کرتے ہو وہ وزن بھی برابر سے ادا کرو، یعنی کہ جتنا لوگوں کا حق ہے اتنا ان کو ادا کرو. یہ نہیں کہ پیسے تو تم لوگ پورے اور اس کے اندر کر دو کمی، جیسے کہ بنیے لوگ بھی کرتے رہتے ہیں اکثر، اور سنار لوگ بھی کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح سے لوگوں کا مال جو ہے وہ کیسے نہ کیسے کر کے ان لوگ کم کرتے ہیں. دیتے ان کو 1 کلو بولیں گے اور دیں گے 900 گرامز، اور اس طرح سے ہی سنار لوگ بھی کرتے ہیں. تو یہ چیز کے لیے سخت منائی کی گئی ہے. وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، میزان ترازو کو کہتے ہیں، اسکیل کو کہتے ہیں. تو اس کے اندر جب تم تولتے ہو تو تم تولتے ہو اور تولنے میں کمی کرتے ہو. بالقسط، اللہ نے کہا اس کو عدل اور انصاف کے ساتھ کرو. وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، اور لوگوں کا جو حق ہے وہ حق تم روک لیتے ہو اپنے پاس، یعنی کہ جو ان کو ملنا چاہیے. اگر انہوں نے آ کے بولا کہ ہم کو پورا 100 کلو گیہوں چاہیے اور تم اس میں سے 1-2 کلو مار لو اور پھر لوگوں کو دو، تو دیٹ مینس تم نے ان کا پورا حق ادا نہیں کیا. تو اللہ کہتا وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، ان کو جو اشیاء تم بیچ رہے ہو، جو چیزیں، جو تھنگز جو تم بیچ رہے ہو، اس کو دیکھو کم تول کے مت دو، کم ماپ کے مت دو. کہ کپڑا بندہ کھینچ کے ماپ رہا ہے یا پھر ایسے پھسلا رہا ہے کہ یارڈ سٹک کے اوپر، اور پھر اس کو بتائے گا کہ دیکھو دیکھو یہ برابر 10 میٹر ہو گئے، لیکن اس میں 10 نہیں ہے، وہ 9.5 ہے، یا وہ ہو سکتا ہے 9 ہے. تو اس طرح سے لوگوں کو بیوقوف بنانا. ان کا مال تم کھا رہے ہو، جو ان کا حق ہے، ان کا حق جو ان کو دینا چاہیے وہ تم چوری کر رہے ہو، چیٹنگ کر رہے ہو. وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور دیکھو زمین کے اندر فساد مچاتے مت پھرو. زمین میں، اللہ کی جو زمین ہے اس میں فساد مچاتے مت پھرو. O my people, give just measure and weight, nor withhold from the people the things that are their due. Commit not evil in the land with intent to do mischief. یعنی mischief کرنا، انٹینشن تمہارا mischief ہے، یعنی فساد پھیلانا ہے. مفسدین 1584 جو ہے وہ اس کی نوٹ ہے. Both Plato and Aristotle define justice as the virtue which gives everyone his due. یعنی یہ دونوں جو ہے ہسٹورینس یا جو بھی فلاسفرز، تو یہ لوگوں نے کہا کہ انہوں نے جو عدل اور انصاف جو ہے اس کو بہت بڑی مطلب فضیلت یا اہم خوبی یا صفت کہا گیا اس کو. انہوں نے کہا ہے اس کو، جو کہ which gives everyone his due، ہر کسی کا جو حق ہے وہ ادا کرنا. یہ سب سے بڑی انصاف کی بات ہے. From this point of view, justice becomes the master virtue. تو اگر یہ نظریہ ہے تو اس میں جو انصاف کرنا ہے، عدل، وہ اب بن گیا ماسٹر ورچو. یعنی کہ مطلب بالکل، یعنی کہ اس کو کہیں گے کہ بہت ہی عمدہ، بہت ہی اہم خوبی. اینڈ انکلوڈس موسٹ ادر ورچوز، اور اس کے اندر پھر اور بھی بھلائیاں، نیکیاں، فضیلتیں سب آتی ہیں.
اس لیے کہ جب یہ انصاف اور عدل کی بات آتی ہے اور جب وہ کرتا ہے بندہ تو اس کے ساتھ ساتھ دوسرے ورچوز بھی اندر آ جاتے ہیں، اور وہ یہ ہوتے کہ بندہ آنےسٹ ہے، ایماندار ہے، اور بہت ہی مطلب صحیح طریقے سے اللہ کے قاعدے و قانون کو مانتا ہے، تو یہ اور بھی سارے جو بھلائیاں اور فضیلتیں ہیں وہ اس میں ایڈ ہو جاتی ہیں۔ It was the lack of this that ruined the Midianites. اور اسی چیز کی کمی ہونے کی وجہ سے جو میڈینائٹس لوگ تھے مدین کے، وہ برباد ہو گئے، تباہ ہو گئے۔ حالانکہ ان کے پاس خوشحالی آ چکی تھی بہت، لیکن اس کے باوجود بھی وہ تباہ اور برباد ہو گئے اللہ کے عذاب سے۔ Their selfishness was intent on mischief. یعنی ان کی خود غرضی یہ تھی کہ وہ لوگ پورا ان کا جو انٹینشن ہوتا تھا، ارادہ، وہ پورا فساد پھیلانے کا تھا۔ That is spoiling other people's business. دوسرے لوگوں کا کاروبار جو ہے اس کو خراب کرنا، اور جو لوگ بھی تم سے آ کے کوئی چیز لے رہے تم ان کو غلط دے رہے ہو، کم دے رہے ہو، کم تول ماپ کر کے دے رہے ہو، بائی ناٹ گیونگ دیم دیئر جسٹ ڈیوز، تو تم دوسروں کے کاروبار کو بھی خراب کرتے ہو۔ آیت نمبر 86، بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین وما انا علیکم بحفیظ۔ تو آیت نمبر 86 جو ہے اس میں کہا گیا بقیت اللہ خیر لکم، یعنی وہ جو تمہارے پاس بچ گیا ہے، یعنی کہ تم نے سب کو برابر اس کا حق ادا کیا، تم نے صحیح طریقے سے آنےسٹی کے ساتھ تم نے جو بھی خریدی فروخت یا جو بھی تم نے کیا، تم نے بیچا، وہ سب کچھ تم نے برابر ان کا حق ادا کیا، اور اب جو بقیت یعنی جو بچ گیا ہے تمہارے پاس وہ اللہ کی طرف سے ہے، وہی تمہارے لیے خیر ہے، وہ خیر ہے تمہارے لیے، خیر لکم تمہارے لیے۔ کیونکہ یہ نہیں بندے کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ میرے پاس کیا بچا، میرے پاس کیا تھوڑا سا ہی بچا ہے، تو وہ تھوڑا سا جو ہے اگر اللہ کے قانون کو مانتے ہوئے تم نے کوئی کام کیا ہے عدل اور انصاف کے ساتھ، لوگوں کا حق ادا کیا، تو اب جو تمہارے پاس بچ گیا تھوڑا سا، اس میں برکت اللہ کی طرف سے آئے گی، اور وہ دنیا اور آخرت دونوں کے لیے ہے۔ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، اگر تم سچ مچ مومن ہو تو، تم سچے مومن ہو تو تم تو یہ بات پہ یقین رکھو گے کہ نہیں کہ اللہ نے جو بھی میرے پاس بچایا ہے اب اسی میں برکت ہوگی، ورنہ تو تم مومن نہیں ہو کہ تم دوسروں کو دے دو گے تو تم کلاش ہو جاؤ گے، یا تم پھر مطلب بھکاری بن جاؤ گے، یا پھر تمہاری حالات بہت برے ہو جائیں گے اور تم مفلس ہو جاؤ گے۔ یہ نہیں ہے، مومن تو یہ ہے کہ جس نے اللہ کا حکم مانا بھی اور اب اس کو اللہ سے ہی امید ہے، نہ کہ لوگوں کے مال کھانے پہ امید ہے کہ میں نہیں مال کھاؤں گا تو میں فقیر بن جاؤں گا، مال کھاؤں گا تو امیر بنوں گا۔ وما انا علیکم بحفیظ، اور میں کوئی تمہارے لیے تمہارا نگہبان نہیں ہوں، کیونکہ میں کیا سب کے نگہبانی کرتا رہوں؟ شعیب علیہ السلام نے یہ کہا کہ کیا میں سب کی نگہبانی کرتا رہوں، ہر بندے کے پاس جا جا کے دیکھوں اس نے صحیح تولا نہیں تولا کیا کروں؟ تو اب دیکھو میں تمہارے لیے کوئی حفیظ نہیں ہوں۔ وما انا علیکم بحفیظ، that which is left you by Allah is best for you if you but believed. Condition یہی ہے، if you but believed. But I am not set over you to keep watch. اس کی نوٹ ہے 1585. Allah's law does not require that a man should deprive himself of the things that are necessary for his own well-being and development. اللہ کا قانون یہ نہیں چاہتا کہ انسان جو ہے وہ محروم ہو جائے خود تمام ان چیزوں سے جو اس کے لیے ضروری ہے، جو اس کی یعنی کہ مطلب ترقی، کامیابی اور اس کی مطلب ڈیولپمنٹ، یعنی جو بھی اس کی مطلب اس کی ترقی ہوگی، جو بھی اس کا ڈیولپمنٹ ہوگا، اس کے لیے جو ضروری ہے، تو اس سے اللہ نے یہ نہیں بولا کہ محرومیت اختیار کریں یا تم محروم ہو جاؤ۔ If he follows Allah's law، جو بھی شخص اللہ کا قانون، اللہ کا شریعت جو فالو کرے گا، what is left him
after he renders to others their just dues will be not only enough but will be the best possible provision for his own physical and spiritual growth. जिसने अल्लाह का कानून और शरीयत को फॉलो किया है टू द लेटर टी, तो जो कुछ भी उसके पास बच गया सबके हकूक अदा करने के बाद वो उसके लिए काफी हो जाएगा. बट और वो रहेगा उसके लिए बेहतरीन, उम्दा, उसके लिए रिस्क होगा, वो प्रोविजन, वो उसकी मादी दुनिया के लिए, फिजिकल के लिए भी, इस मटेरियल दुनिया के लिए भी काफी होगा, और रूहानी जो ग्रोथ है उसके लिए भी काफी होगा, रूहानी तरक्की. Even the kindness and consideration which Allah's law inculcates are in the best interest of the man's own soul. तो जो कोई भी, जब अल्लाह का ये जो है even the kindness, यानी कि तुम्हारे अंदर जो नरमास का सलूक और कंसिडरेशन है, अगर दूसरों के लिए तुम बराबर, तुम्हारे दिल में ख्याल है, हमदर्दी है, जो कि अल्लाह के कानून ने वो कर दिया है, जिसको कहते हैं ना कि मतलब ज़हन-नशीन करवा दिया है. ज़हन-नशीन का मतलब होता है तुम्हारी याददाश्त के अंदर, तुम्हारे जहन के अंदर वो चीज जो है अल्लाह ने खुबा दिया है. तो वो बेस्ट, यानी वो तुम्हारे इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द मैन्स ओन सोल, और वो इंसान के अपनी सोल के लिए, अपनी जान के लिए, मरने के बाद रूह तो जिंदा ही रहेगी ना, तो वो रूह के लिए है, कि उसी के इंटरेस्ट के लिए है, कि जो अल्लाह ने इंसान के अंदर खुबा दिया है, लेकिन इंसान अपनी नीयत और अपने इरादे से वो काम करता है जो उसको अच्छा लगता है. अल्लाह ने जो कानून और शरीयत का जो लॉ दिया है वो अगर उसको नहीं अच्छा लगता है तो वो बोलेगा भाई मैं क्यों मानूं ये चीज को. बट ऑफ कोर्स द काइंडनेस एंड कंसिडरेशन मस्ट बी स्पॉन्टेनियस, और जिसके अंदर भी नरमास का सुलूक और दूसरों के दुख और तकलीफ का एहसास, तो वो चीज जो है वो तुम्हें ऑन द स्पॉट करना चाहिए. ये नहीं कि तुमको कोई फोर्स कर रहा है, कोई पीछे से तुमको धक्के मार रहा है, घूंके मार रहा है और कह रहा है करो 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 ये करो. और या तो फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बात है कि या फिर वो जैसे तुमको जिस तरह फोर्स करते हैं उनकी हदीस में, तो अभी तुम कर रहे हो वो कुछ काम करनी. तुम खुद से करना चाहिए, तुम्हारी फितरत के अंदर होना चाहिए वो चीज. ये ऐसा नहीं कि उसके लिए तुम प्लान बना रहे हो और फिर उसके बाद उसको तुम लिख रहे हो एडवांस में, फिर उसके काम आओगे, ऐसा नहीं है. तुमको ऑन द स्पॉट तुमको समझ में आना चाहिए. इट मस्ट फ्लो फ्रॉम द मैन्स ओन विल. इंसान की अपनी मर्जी, अपनी खुद की मर्जी से उसके अंदर से ये चीज बाहर आनी चाहिए कि वो इस तरह से हो. एंड कैन नॉट बी फोर्स्ड ऑन हिम बाय द प्रॉफिट हु कम फ्रॉम अल्लाह टू शो हिम द वे. और ऐसा ना हो कि जबरदस्ती किसी तरह से ये करवाया जा रहा है, जबरदस्ती. तो ये जबरदस्ती की जो बात है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और करवाएं, वो नहीं, तुम्हारे अंदर खुद ये चीज होनी चाहिए. आयत नंबर 87, कालू या शुआइबू असलातुका तअमुरुका नत्रुका मा यअबुदू आबाउना औ अन नफ़अला फी अम्वालिना मा नशाउ इन्नका ला अंतल हलीमुर रशीद. अब ये जो है डायलॉग्स, ये है वहां की मदियन के लोगों की बात. कालू प्लूरल है, उन लोगों ने कहा या शुआइबू, ओ शुआइब, असलातु का, तुम्हारी नमाज, तुम्हारी सलात क्या तुमको ये सिखाती है, तामुरू का, कि वो तुम यानी कि मतलब तुम ताकि हुक्म करो, तुम हमको हुक्म करो, तुम्हारी नमाज तुमको ये सिखाती है कि तुम हमें हुक्म करो. और नतरू का, कि तर्क करो तुम, मा याबुदू आबाउना, कि तुम्हारे बाप दादा जो भी बंदगी कर रहे थे, शिर्क कर रहे थे, उसको छोड़ दो, तर्क करो उसको. नतरू का मा याबुदू आबाउना औ अन नफ़अला फी अम्वालिना मा नशाउ, और या तो फिर तुम ये बोलो
کہ مطلب یعنی کہ وہ مطلب جو پبلک ہے نا اب یہ بول رہی ہے نا شعیب علیہ السلام کو کہ یعنی ہمارا مال ہے وہ، تو ہم اپنے مال کو جیسا چاہے خرچ کرے، ہوتے نا میری مرضی، میں جو چاہے کروں، ایسا نہیں ہے. اللہ نے ٹرسٹ کے اوپر تم کو پراپرٹی دی ہے، تم کو مال و دولت دی ہے، تم پہ ٹرسٹ کر کے دیا ہے. لیکن اگر تم امانت میں خیانت کر رہے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اس میں سے چوری کر کے کھا رہے ہو اور بول یہ رہے ہو کہ یہ میری مرضی، بھائی میرا مال ہے، میں اس کو جیسا بھی خرچ کروں. اور خرچ کرنے کے لیے بھی تم کو اللہ نے جس طرح بولا ویسے خرچ کرنا ہے، یہ نہیں کہ تم اپنی مرضی چلا کے جو چاہو کرو، ما نشاء جیسا بھی ہم چاہیں، یہ نہیں، یہ غلط ہے. یہ اب ان لوگ بول رہے شعیب علیہ السلام کو انک لانت الحلیم الرشید، یعنی تم ہی ایک ہو جو بالکل مطلب دوسروں کے سب فالٹس ہوتے اس کو سہتے ہو، برداشت کرتے ہو، اور تم رشید اور رشید ہو یعنی کہ بہت ہی اچھے رائٹ مائنڈیڈ یعنی بہت اچھے دل و دماغ والے تم ہو. تو کیا تم یعنی ان کی مطلب ایک طرح سے مذاق اڑا کے لوگ بول رہے ہیں. تو انک لانت الحلیم الرشید یعنی تم، ہاں بھائی تم ہی ایک ہو جو سب کو معاف کرو، اور تمہارا ہی تو دماغ بالکل صحیح ہے، بھائی تم ہی تو رائٹ ہو، باقی ہم سب تو غلط ہے. یہ ایک طرح کا تانے بازی ہے. They said، ان لوگ نے کہا، او شعیب does your prayer command you that we leave off the worship which our fathers practiced, or that we leave off doing what we like with our property? Truly thou art the one, you are the one that forbears with faults and is right-minded. اس کی نوٹس ہے 1586 and 1587. 1586 It is the way of selfish and material minded people. یہ طریقہ جو ہے بہت ہی خود غرض لوگ، مطلبی لوگ، سیلفش لوگ، اور بہت ہی یعنی مٹیریلسٹک لوگ جو مادی دنیا کی سب چیزیں جمع کرنے میں لگے رہتے ہیں، اس کو بولتے ہیں مٹیریل مائنڈیڈ پیپل، اور اوپر سے سیلفش بھی. تو یہ ان کا طریقہ ہے. نمبر 1 ٹو scoff at spiritual things like prayer and worship. اینڈ نمبر 1 یہ ہے کہ جو روحانی چیزیں، روحانی جیسے کہ نماز، عبادت، اس کو وہ لوگ نفرت کرتے ہیں. نمبر 2 ٹو hug their own property rights as if there were not other rights even greater than those of property. اور پھر دوسری جو بات ہے ان لوگوں کی وہ یہ ہے کہ وہ لوگ اپنی پراپرٹی کے جو بھی حقوق ہوتے ہیں نا اس کو بڑا چپکا کے رکھتے ہیں، تھام لیتے ہیں دونوں ہاتھوں سے، یعنی کہ جیسے کہ تم نے اس کو حق کر کے رکھا ہے کہ یہ میرا مال، میرا مال. جیسے کہ اس کے تمہارے مال کا جو تمہارا حقوق ہے اس کے سوا اور کوئی حق نہیں ہے، کسی کا بھی نہیں ہے. اور بھی حقوق ہیں جن کو تم کو پورا کرنا ہے، جو کہ اس پراپرٹی کے بھی اوپر جاتے ہیں، اس سے بڑے حقوق ہے جس کو تم کو ادا کرنا ہے. تم خالی مال کو لے کر اپنا حقوق جو ہے بس اس کو پکڑ کے رکھے ہو سینے سے لگا کے، ہاں، اور دوسروں کے حقوق کو بھول جاتے ہو. تو وہ پراپرٹی کو لے کر جو حقوق ہے اس سے بھی اوپر اور بھی حقوق ہے اللہ نے جو بنایا ہے، اس پہ دھیان دو. 1587 They grow sarcastic against شعیب علیہ السلام. اب وہ لوگ تانے پہ اتر آئے، تانے بازی. In effect they say، تو وہ لوگوں کا کہنا یہ ہے، you are a fine man. او بابا تم تو بہت ہی اچھے انسان ہو. You teach us that we must be kind and forbearing with other people's faults. یعنی ہم کو تو تم ہم کو سکھاتے ہو کہ بھئی ہم کو بہت ہی نرم سلوک کرنا چاہیے، ہم تو بہت برداشت کرنا چاہیے دوسرے لوگوں کی کوئی بھی غلطیاں ہیں اس کو برداشت کرو، تو تم تو بہت اچھے انسان ہو بھائی. And now get at what you call our sins. تو اب تم جس کو ہمارا گناہ کہتے ہو، یعنی کہ ہمارا گناہ کہہ رہے ہو نا تم اس کو، کیونکہ وہ لوگ کم تول کم معاف کر رہے تھے. You think you are the only right minded man. تو کیا تم سمجھتے ہو کہ تم ہی ہو بالکل صحیح، بالکل سچے، بالکل رائٹ مائنڈیڈ، جس کے پاس صحیح دل دماغ ہے؟ تو کیا تم یہ سمجھتے ہو، تم اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہو؟ یہ ہے ان کی وہ تانے بازی.